خواجہ علی کاظم اور علی جان ہمارے دو مشہور معروف نعت خوان اور نوا خوان، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور ان کا جنازہ ماشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ کا تقریباً بڑا جنازہ تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے استقبال کیا. اور اس کے بعد سے اب ہم چونکہ علماء نے اس کا استقبال کیا، علماء نے اب ایک روش ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت سے لوگ جاتے ہیں سیلفیز وہاں سے بناتے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے وہاں جانا ایک طرح سے وہ ایک آستانہ بن گئے ہیں، مطلب وہ ایک جگہ بن گئی ہے، مقدس جگہ. اور ہم نے یہ سن رکھا ہے، اور کچھ خواتین ایسی خواتین سے ملے بھی ہیں، وہ اب وہاں سے جا کر مٹی مس کر کے لاتی ہیں، اور اب نرینہ اولاد کی غرض سے وہ اس نیت سے کھاتی ہے کہ ہمیں نرینہ اولاد مل جائے گی. تو ایک آستانہ، ایک درگاہ ٹائپ چیز بن گئی ہے. تو اس میں کیا کہیں گے کہ آدمی کو مرنے کے بعد اس قدر تعظیم کسی کے جنازے کو، کسی شخصیت کو دے دینا، حالانکہ ہم اس کو وہی تعظیم حیات میں بھی دے سکتے تھے. حیات میں بہت سے نعت خوان اب بھی بلوچستان میں ہیں، ہم ان کی کوئی اس طرح سے تعظیم نہیں کرتے، لیکن جو انتقال کر گیا انہی کی تعظیم، اور انہی کو اتنا پروٹوکول کہ اس کے بعد سے لوگ ان کی قبروں پر ہی جا کر وہ توہم پرستی میں مبتلا ہونے لگ پڑے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ایک چیز ہے جی، مثلا چلو ان کے لیے جو حادثاتی ایک واقعہ ہوا، یہ افسوس کا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ وہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، تو اس میں وہ جو ماشاءاللہ سے نعت خوان تھے، ہمیشہ جو ذکر محمد و آل محمد میں ہوتے، ان کا ایک الگ سا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ان میں سب سے جو کردار مین تھا وہ خواجہ کاظم کا تھا. باقی چلو بڑے بھی تھے، کسی حد تک ایکسیڈنٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے ایک اس پروگرام کے لیے آتے ہوئے اچانک سے ہو گئے. خواجہ کاظم کیونکہ ابھی زیارتوں سے ہو کے آئے تھے، ابھی گھر میں نہیں تھے، پھر دو بھائی جو ساتھ ہو گئے ہیں، تو ان کے ایک ظاہر سی بات ہے ایک اثر معاشرے کے اندر ہوا، لیکن اس کو اپنی حد تک رہنا. جہاں عقیدت ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، یہ عقیدت میں آتا ہے، عقیدے میں نہیں آتا ہے نا جی. جہاں عقیدہ آپ کو اجازت دے تو کر سکتے ہیں. عقیدہ یہ صرف آپ مٹی کھائیں، مٹی کو لے حرام ہے، سوائے یہ قبر پیغمبر جنت البقیع کی مٹی نہیں کھا سکتے، آپ مولا علی علیہ السلام کے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے. یہ صرف خاک شفا کربلا کی ہے، وہ بھی بطور شفا ہے نا جی، کسی مریض کی شفا کے لیے اس میں سے تھوڑے سے لے سکتے ہیں. یہ صرف قبر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت، کسی بھی امام کے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے. چی جائے کہ آپ قبر کا امام حسین کربلا کی مٹی کے علاوہ کوئی کھا سکتے ہیں، ہاں وہ تھوڑی سی شفا کے لیے کھا سکتے، یہ شریعت. باقی حضرت علی کے قبر کی نہیں کھا سکتے، پیغمبر کے روزے کی نہیں کھا سکتے ہے نا جی، جنت البقیع کی نہیں کھا سکتے. تو چی جائے کہ کسی ولی کے ہو، کسی نعت خوان کے ہو، کسی اور کے، وہ صحیح نہیں ہو. اب آگے ان کے لیے فاتحہ کرنا چاہیے، لیکن روزہ بنانا یا ذریع بنانا اس حد تک ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے ہے نا جی. ان کے لیے ماں باپ کے لیے ان کے نام پہ، مثلا ابھی چھوٹے بچے جو کم سن بچے آتے ہیں، آج نوحہ پڑھتے ہیں، یا مثال کے طور پر نعت خوانی کرتے ہیں یا منقبت خوانی کرتے ہیں، تو میری گزارش، میں نے ان سے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا، جس طرح آپ یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ سے اس لین میں منقبت میں آگے، تلاوت کے لیے بھی اس طرح سے آگے آ جائے. قرآن کی تلاوت کے لیے بھی کوئی ایک ادارہ بننا چاہیے جہاں پر بہترین آواز جو ہے، لکل شیء حلیۃ، ہر چیز کا کوئی زیور ہوتا ہے. وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، قرآن کی زینت خوبصورت آواز ہے نا جی. جب ہم نوحے میں، مرثیے میں، نعت خوانی میں، منقبت خوانی میں بہت سارے آگے جاتے، لیکن قرآن میں آگے کیوں نہیں جاتے؟ قرآن کی تلاوت میں آگے جائیں، قرآن کو آگے پڑھنے کی کوشش کر لیں ہے نا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور ان کے نام کا ادارہ ہونا چاہیے، وہاں پر غلط ساز اور سوز، یہاں دو چیزیں ہیں، ساز اور سوز میں علماء کی نگرانی میں بچوں کے لیے مرثیوں کے طرز، نوحوں کے طرز، منقبت کے طرز ہے نا جی، یا مثلا نعتیہ جو اشعار کے طرز ہو کر، تاکہ معاشرے کے اندر ہو. ابھی بہت سارے مکس اپ ہو رہے ہیں جی، یہ قصیدے کے وزن ہے یا کسی نعوذ باللہ کسی گانے کے وزن. تو ان چیزوں کو ایک اکیڈمی میں کسی طرح بنائیں، بہترین اشعار کو، بہترین قصائد کو، مراثی کو، نوحوں کو بہتر انداز میں ایک ادارہ بنائیں ان بچوں کے نام سے، تو وہ کام ہے. لیکن قبروں پہ ایسے جانا، یہ عقیدے کے اندر اجازت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے ہے نا جی. جہاں عقیدت آتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرو، دعائیں مانگو، ان کے ماں باپ کا خیال رکھو. وسیلہ لے سکتے ہیں ان کو، وسیلہ نہیں ہو سکتے نا، قبر نہیں ہو سکتے نا، ان کی خود دعائیں کر لے ہے نا جی. توسل تو الگ چیز ہے، توسل معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ہے نا جی. تو یہاں حد سے آگے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر بھی کوئی ایک بہترین عقیدہ ہے. عقیدے میں نے آپ کے پہنا عقیدت، عقیدے میں مت ڈالو، عقیدہ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سے آج نیا عقیدہ بنانے شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرے گا تو گناہ آئے گا ثواب کی وجہ سے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان کو فاتحہ کرنا چاہیے. سب سے اہم یہ ہے ان کا مشن جو تھا، ان کی وجہ سے جو نام چلا،
یہ محمد وال محمد کی چھوٹے سی خدمت پر اتنا نام چل سکتا ہے، تو ادارہ بنائے. یعنی جو کوئی بھی ان پہ سرپرستی کرتے ہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ان کو جو تعلیم کے جو لائن ہیں ان سے اوٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بہترین آگے آنا چاہیے، ہے نا جی. اور قرآن پہ زیادہ کام ہونا چاہیے.